اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو میں نے جملہ کہا نا کہ خدیجہ آج وفات بھی اس لیے پائی کہ غذا نہ تھی، تو اس وقت بھی دولت خدیجہ تھی، ایسا نہیں کہ دولت ہی ختم ہو گئی، دولت خدیجہ مدینے تک چلی۔ آج مدینے کی مسجد النبوی اتنی عالی شان، خدیجہ کی دولت سے یہ مسجد بنی۔ اس مسجد میں قیامت تک جو عبادت کرتا ہے وہ احسان مانے خدیجہ طاہرہ، وہاں تک دولت گئی لیکن وقف کر دی گئی اسلام کے لیے۔ چنانچہ جب کھانے کے لیے یہ عالم آ گیا جس سے میں مصائب کا آغاز کر رہا ہوں، تب بھی اس دولت سے ایک پائی بھی نہ لی گئی، وہ میں نے دے دی تو اسلام کے لیے دے دی۔ خدیجہ طاہرہ کی وفات 10 رمضان 10 سن بعثت میں ہوئی، اعلان رسالت کو 10 سال گزر گئے تھے، رمضان کا مہینہ اور 10ویں تاریخ تھی، مگر یہ وفات کیسے ہوئی؟ کیا خدیجہ طاہرہ بہت ضعیف ہو گئی تھی؟ تو مشہور روایت کے مطابق بھی وہ 65 سال کی تھی، اور عرب میں اس زمانے میں 65 سال ایسی عمر نہیں، اور جو زیادہ معتبر روایت ہمارے یہاں وہ تو 53 سال کی ہے۔ بیماری تھی کوئی نہیں، ابو طالب کا انتقال بھی خدیجہ سے چند دن پہلے ہوا، وہاں ٹھیک ہے کمزوری اور بڑھاپا، 120 سال کی عمر۔ خدیجہ آج کے دن دنیا سے رخصت ہوئی، مگر کیوں؟ یہ سوال یوں غلط ہے لیکن چونکہ اس کا ایک سبب، بڑھاپا نہیں، کمزوری نہیں، کیوں؟ زہر کی وجہ سے خدیجہ طاہرہ کی وفات ہوئی۔ چنانچہ میں نے مجلس کے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ وفات کہوں کہ شہادت۔ زہر کہاں سے آیا؟ زہر کسی نے دیا نہیں، شیب ابی طالب میں خاندان رسالت 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا، کھانے اور پانی کا سامان بھی نہ رہا۔ چنانچہ غریب سے غریب آدمی سے میں بات کر رہا ہوں، چنانچہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کے کھائے جاتے، مگر تابے کے کب تک چلے پتے ختم ہو گئے، اب درختوں کی لکڑی اور تنے سے چھال اتار اتار کے کھائی جاتی ہے۔ بچوں کو مائیں پتیلی اور دیگچی میں ریت اور کنکر ڈال کے ہلا کے سلاتی، وہ اپنی جگہ، لیکن باقاعدہ غذا بھی ہے درختوں کی چھال، درخت بھی ختم ہو گئے 3 سال۔ آخر نوبت آ گئی کہ جھاڑیوں کو کھود کھود کے اس کی جڑیں نکال کے کھائی جا رہی، اور اسی میں ایک زہریلی جڑ تھی جو خدیجہ طاہرہ کے استعمال میں آ گئی۔ جس نے ہمیشہ فاقے دیکھے ہو وہ عورت بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتی، شوہر سے جھگڑا ہوتا، جو 90,000 اونٹوں کے سامان تجارت کی مالکہ، جس کی ماہانہ آمدنی 10 لاکھ سے زیادہ، جس نے سونے کے تاروں کے لباس کے علاوہ کبھی کوئی لباس نہ پہنا، آج اس حالت اور نوبت پہ آ گئی کہ پتے کھانے کا زمانہ گیا، اس سے برا درخت کی چھال کھانے کا زمانہ آیا، وہ گیا، جھاڑیوں کی جڑیں کھائی جا رہی، جبکہ دولت ہے بھی مگر مسلمانوں کے لیے۔ اس سے مدینے کی مسجد بنے گی، اس سے بدر کی لڑائی میں لشکر اسلام کا اسلحہ تیار ہوگا، اس سے مسلمان جو مکے سے ہجرت کریں گے اس کے اخراجات پورے ہوں گے۔ دیکھیے آپ نے کوئی ایسی ماں، اور کتنے جلدی مسلمانوں نے بھلا دیا خدیجہ کے احسان کو۔ یہ مصائب میں اکثر پڑھتا ہوں تو آپ کے ذہن میں تصور آ گیا ہوگا، پہلے خدیجہ کی قربانیاں دیکھیں، درخت کی جڑ خالی جو زہریلی تھی، زہر روز بروز بڑھتا گیا، شیب ابی طالب کا مسئلہ ختم ہو گیا، آزاد ہو کے بنی ہاشم کے لوگ واپس اپنے محلے میں آئے، مگر رمضان کی 10 تاریخ، ابھی تک رمضان میں روزے واجب نہیں ہوئے، روزے نہیں تھے، مگر شب 10 آئی، خدیجہ کی حالت اور خراب ہو گئی، یہاں تک کہ کل صبح خدیجہ طاہرہ اس زہر کے اثر سے دنیا سے رخصت ہوئی، شہیدہ راہ خدا کہلائی۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، کیوں نہ ہو ائمہ طاہرین میں سے ہر ایک کی ماں، جب ان کی معصوم اولاد شہید ہوئے بغیر اس دنیا سے نہ گئی اور اکثر کو زہر ہی ملا، تو مادر گرامی کو بھی
زہر کی وجہ سے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اور علی تنہا دو آدمی تھے جو اس میت کو سوق اللیل سے گزار کے جنت المعلا کے قبرستان تک لے گئے۔ خدیجہ طاہرہ کو کل دفن کر کے اللہ کا رسول واپس آیا۔ جیسے ہی خانہ خدیجہ میں قدم رکھا، ویسے ہی 5 سال کی فاطمہ تڑپ کے آتی ہیں، بابا کا دامن تھام لیتی۔ بابا، آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ آپ میری ماں کو کہاں پہنچا کے آ گئے؟ 5 سال کی بچی ماں کا نام لے کے اماں خدیجہ فریاد کر رہی۔ پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، دلاسا دیتے جاتے۔ بس یہ آخری 2 جملے سن لیجیے۔ یہی کہانی اسی گھر میں چند سالوں بعد ذرا مختلف انداز سے دہرائی گئی۔ 11 ہجری کی ایک رات آئی جب یہی فاطمہ جو آج اپنی ماں کو یاد کر کے اپنے بابا سے سوال کر رہی، انہی فاطمہ کا جنازہ گھر سے نکلا۔ تاریکی شب میں علی فاطمہ کو دفن کر کے آئے، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، آج ننھی زینب تڑپ کے آگے بڑھی۔ بابا، آپ میری ماں کو کہاں پہنچا کے آ گئے؟ ہائے میری ماں کہاں چلی گئی؟ ہائے میری ماں فاطمہ، کل خانہ خدیجہ سے خدیجہ کی میت گئی تھی تو ننھی فاطمہ نے ماں کو یاد کیا تھا، آج خانہ فاطمہ سے فاطمہ کا جنازہ گیا، زینب ماں کو یاد کر رہی ہے۔ مگر یاد رکھے، اللہ نے دونوں بچیوں کی فریاد کو سنا، چنانچہ خدیجہ بھی اس دنیا میں آنے والی ہے، فاطمہ بھی اس دنیا میں آنے والی ہے، مگر عجیب انداز سے آنے والی ہے۔ روایت کا فقرہ ہے، جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اللہ کا رسول دوبارہ ظاہر ہوگا، کربلا میں عدالت قائم کر کے بیٹھے گا، رسول اعلان کرائیں گے اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے آج آئے مظلوم کو حق دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اعلان سنتے ہی سب سے پہلے جو مظلومہ واپس آئے گی وہ ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ ہے۔ پیغمبر کے پاس آئیں، چادر میں سارا بدن چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول، کیا میں نے آپ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی؟ کیا میں نے اپنی اولاد یعنی اس امت کا حق ادا نہ کیا؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے خدیجہ، تو نے ایسا حق ادا کیا کہ میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، وہ اتنا سننا ہے۔ خدیجہ کہیں گی کہ اے اللہ کے رسول، تو کیا پھر اس کا صلہ مجھے یہ ملنا چاہیے؟ اور یہ کہہ کر اپنی گود پر سے چادر کو ہٹایا، خدیجہ کی گود میں ننھے محسن کا لاشا، ارے وہ شہزادہ جو دنیا میں آنے بھی نہ پایا اور اس سے پہلے شہید کر دیا گیا، نانی کی گود میں نواسے کا لاشا۔ خدیجہ پیغمبر سے کہہ رہی ہے اللہ کے رسول، یہ ہے میری قربانیوں اور جانثاریوں کا صلہ۔ اور ابھی امام یہ روایت بیان کر رہے ہیں، راوی نے کہا مولا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ محسن کا لاشا لے کر ان کی ماں فاطمہ زہرا آئیں گی۔ امام نے تڑپ کے کہا ارے میری دادی فاطمہ بھی آئیں گی، مگر ان کی گود خالی کب ہے، اس لیے یہ لاشا خدیجہ نے اٹھایا۔ راوی نے کہا مولا، تو فاطمہ کی گود میں کیا ہے؟ کہا کہ پھر فاطمہ آئی۔ بابا اب ذرا ادھر بھی دیکھیے، امت نے آپ کی بیٹی کو کیا صلہ دیا اور اپنی گود پر سے چادر کو ہٹایا۔ ایک کونے میں عباس کے کٹے ہوئے بازو اور دوسری جانب 6 مہینے کے اصغر کا چھدا ہوا گلا۔ نانی خدیجہ نواسے محسن کا ماتم کر رہی ہے اور اپنے پوتے علی